کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شاہدہ ایک یتیم بچی تھی، تعلیم میں کمال کی ذہین اور خوبصورتی میں بھی پرجمال اور لاجواب تھی۔ اس نے اپنی تعلیم اپنی بڑی بہن کی مدد سے پوری کی اور وہ ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی تو وہاں سے فیصل آباد کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس کا رنگ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو اور غضب کی خوبصورتی تھی، دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مگر شاہدہ نے اپنی زندگی بہت رکھ رکھاؤ ٹھہراؤ سے گزاری تھی۔ بچپن کی محرومیوں کو وہ اچھی طرح جانتی تھی اور معاشرے کی درندہ آنکھوں کو بھی وہ پہچانتی تھی۔ جب وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو گئی اور ہاسٹل اس نے چھوڑ دیا، تب اس کی بڑی بہن نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو، فیصل آباد میں ہماری طرف ہی آ جاؤ، یہاں تمہیں کوئی اچھی جب جاب مل جائے گی پھر تم سیٹل ہو جانا، پھر تمہاری ہم شادی بھی کر دیں گے۔ شاہدہ کا دنیا میں اپنی بہن کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ ہاسٹل سے خاموشی سے فیصل آباد اپنی بہن کے گھر آ گئی۔ اس کی بہن بے اولاد تھی اور ان کی عمر بھی 40 سے اوپر تھی۔ ان کے شوہر ایک بینک میں مینیجر تھے اور ان کی عمر 50 سال تھی، مگر کافی ٹھہراؤ والی شخصیت کے مالک تھے۔ اچھی آمدنی تھی اور لگی بندی زندگی تھی۔ زیادہ اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں خوشحالی بہت تھی۔ شاہدہ کو ایک الگ روم دے دیا گیا جہاں وہ اپنی پسند کے ناولز، بکس، اسٹڈیز اس کے اوپر توجہ مرکوز رکھتی۔ بہن کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، اچھے کھانے بناتی۔ اسے سلائی کڑھائی کا بھی بہت شوق تھا۔ اب تعلیم سے وہ فارغ ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنی بہن سے سلائی کڑھائی بھی سیکھنا شروع کر دی۔ 5-6 بجے ان کے بہنوئی آ جایا کرتے تھے اور یہ اکٹھے ہی کھانا کھاتے، چائے پیتے اور گپ شپ کرتے۔ شاہدہ اب جوان ہو چکی تھی اور تھوڑی سی شوخ اور چنچل بھی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے واٹس ایپ پر ایک میسج موصول ہوا جس پہ واضح لکھا ہوا تھا، آپ کیسی ہیں؟ شاہدہ نے دیکھا یہ اننون نمبر ہے، اسے دفعہ مارو جواب نہیں دیتے، مگر کیونکہ اب تعلیم کی فراخت تھی اس کے دماغ میں بھی شیطانی امنڈ آئی۔ اس نے بھی جواب میں کہا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اب وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ مخاطب عورت ہے کہ مرد۔ تھوڑی دیر بعد ریپلے آیا، میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کافی خوبصورت ہیں۔ شاہدہ چونک پڑی کہ یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں تو کافی لڑکے اسے لائن مارا کرتے تھے مگر وہ ان پہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ اب معاملہ کچھ اور تھا۔ اس نے کہا چلو دوستی ہی صحیح۔ اس نے کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آفتاب ہوں اور میں ایک سول انجینئر ہوں اور
غیر شادی شدہ ہوں، آپ کو دیکھا، آپ کا نمبر مجھے مل گیا، تو میں نے آپ سے سوچا بات چیت کی جائے۔ وہ کافی تہذیب اور ادب کے لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی چیٹنگ کے جو الفاظ تھے وہ نپے تلے تھے۔ شاہدہ ان سے تھوڑا متاثر ہو رہی تھی۔ شاہدہ نے تھوڑی بات آگے بڑھائی، تو جناب پھر آپ کرتے کیا ہیں اپنی جابس کے علاوہ؟ آفتاب نے کہا مجھے زیادہ گھومنے پھرنے کا شوق ہے اور میں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ایز اے ٹورسٹ گھومتا ہوں۔ شاہدہ کو بھی گھومنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے کہا اچھا تو آپ گھومتے پھرتے ہیں؟ آفتاب نے کہا ہاں۔ یہ بات ان کی پہلی ملاقات تھی جو تقریباً 10-15 منٹ بعد ختم ہو گئی۔ اب شاہدہ کو عجیب سی بے چینی دوسرے دن لگ گئی کہ رات ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ میسیج آئے۔ ایک دن گزر گیا، کوئی میسیج نہیں آیا۔ وہ خود میسیج نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ آفتاب اسے خود میسیج کرے۔ یہ پہلی ملاقات کی محبت سمجھ لیں یا جوانی کا جوش سمجھ لیں، آخر شاہدہ سے رہا نہیں گیا اور اس نے تیسرے دن ایک میسیج رائٹ کر ہی ڈالا۔ میسیج سیدھا ٹک کر کے آفتاب کے پاس پہنچا۔ اس میں لکھا تھا السلام علیکم۔ آفتاب نے اس کا باقاعدہ جواب دیا وعلیکم السلام۔ وہاں سے ان کی دوبارہ گفتگو شروع ہوئی۔ اب یہ سلسلہ ایسا بڑھنے لگا کہ وہ رات گیر تک گفتگو کرتے رہتے۔ شاہدہ حیران تھی۔ ایک دن اس نے آفتاب سے کہا کہ آفتاب آپ سوتے نہیں ہیں کیا؟ صبح اپنے جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے۔ آفتاب نے کہا جب زندگی اتنی حسین لگنے لگ جائے تو ان لمحوں کو کون ضائع کرتا ہے، کل پتہ نہیں ہو نہ ہو۔ شاہدہ کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ پھر اس نے آفتاب سے اس کی عمر کے متعلق، اس کے خاندان کے متعلق پوچھا۔ آفتاب نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہے اور اچھی جاب ہے، سول انجینئرنگ میں اچھا کماتا ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں۔ تو شاہدہ نے کہا آپ نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی؟ آفتاب نے کہا میں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے تو کچھ محبت کی سمجھ آنے لگی ہے۔ شاہدہ کے نسوانی جذبات بھڑکنا شروع ہو گئے۔ وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے اس سے گفتگو کرتی تھی۔ شاہدہ نے بھی اپنے بارے میں تمام باتیں اسے بتائی کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ آفتاب نے اس کی کافی تعریف کی کیونکہ وہ ڈبل ایم اے تھی، اور آفتاب نے اسے پرپوز کر دیا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شاہدہ نے کہا ہم نہ ملے ہیں، نہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، اتنا بڑا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، میری بڑی بہن موجود ہے، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں۔ آفتاب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی موقع ہوا تو میں ضرور بات کروں گا، میں بھی فیصلہ آباد میں ہی ہوں۔ شاہدہ نے ایک دن آفتاب سے کہا آفتاب یہاں سمن آباد میں ایک آئیڈیل بیکری ہے، اس کے قریب ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، کیا تم وہاں آ سکتے ہو مجھ سے ملنے؟ اب آفتاب نے وہ بات تھوڑی گول کر دی۔ اس نے کہا شاہدہ میں ایک سائٹ پہ کام کر رہا ہوں، میں معذرت سے نہیں آ پاؤں گا۔ ہاں مگر تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں کوئی فلرٹ کر رہا ہوں، میں جیسے ہی فراخت میں آؤں گا تم سے ملاقات ضرور کروں گا۔ اب یہ ایک پاکیزہ سی محبت تھی جو پروان چڑھنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے اس باتوں کو 6 ماہ گزر گئے۔ اب پوری رات شاہدہ اور آفتاب
دل کی باتیں کرتے اور پیار محبت میں ڈوبے رہتے۔ ان میں کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہ ہوتی، جس کی وجہ سے شاہدہ آفتاب کو پسند کرنے لگی۔ شاہدہ نے ایک دن آفتاب سے تصویر مانگی تو آفتاب نے اپنی اسے تصویر سینڈ کر دی۔ وہ کافی خوبصورت تھا، نوجوان تھا، سرخ رنگ تھا اور اس کے چہرے کے اوپر بڑی خوبصورت داڑھی تھی۔ شاہدہ اس کی وجانہ صحت اور شکل و صورت دیکھ کر کافی متاثر ہوئی۔ وہ اسے دل دے بیٹھی۔ شاہدہ نے پھر اپنی کچھ پرانی اور نئی تمام تصاویر بھی آفتاب کو بھیجی، جس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور اس کو 1 سال گزر گیا۔ شاہدہ بڑی حیران تھی کہ آفتاب جب فیصل آباد ہی رہتا ہے تو وہ مجھ سے ملتا کیوں نہیں۔ اب آہستہ آہستہ ان میں تھوڑی سی ناراضگی سی ہونے لگ گئی کہ آفتاب تم مجھے ملنا نہیں چاہتے، تم مجھے ٹرخاتے ہو اور بہانے بناتے ہو۔ آفتاب نے کہا اگر میں تمہیں مل جاؤں، جو 1 سال سے ہمارے درمیان چل رہا ہے، اگر اس میں کچھ غلط ہوا کیا تم مجھے اپناؤ گی؟ شاہدہ نے کہ کیوں نہیں اپناؤں گی، میں نے تمہیں دل دیا، تم سے محبت کی، میں تو اور صورت تمہاری ہوں، میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کیے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی موقع آیا تو ہم ضرور آج کل میں مل لیں گے۔ ایک دن رات کو شاہدہ آفتاب سے چیٹنگ کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن کسی عزیز کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے، یعنی شاہدہ اور ان کے بہنوئی۔ شاہدہ جانتی تھی وہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ہی بزی رہتے ہیں اور زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے۔ گھر میں کافی سناٹا تھا، غضب کا سناٹا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہدہ نے محسوس کیا کہ جب وہ میسیج کو سینڈ کرتی ہے تو اسے آواز گھر کے اندر سے ہی آتی، یعنی اس کا میسیج جس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں سے جو آواز ہے وہ کسی کونے سے آتی۔ پہلے تو اسے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، گمان ہے، مگر پھر اسے تھوڑا شک ہوا۔ وہ اپنے بستر سے فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور لان کی طرف چلنے پڑی۔ لان کے ساتھ ہی ایک ڈرائنگ روم تھا۔ ڈرائنگ روم میں ان کے بہنوئی آفس کا کام اکثر رات گئے تک کیا کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بہنوئی جاگ رہے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں۔ اسے ایک ہلکا سا شک تھا۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں اس ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی اور اس نے آفتاب کو اچانک ایک میسیج کیا۔ اس میسیج کی آواز ڈرائنگ روم کے اندر سے آئی۔ وہ تھوڑی اور چوکنا ہو گئی۔ جب وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئی تو اسے بھی ایک میسیج آیا۔ تو دونوں طرف میسیج کی آواز سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی شاہدہ نے دروازہ کھولا تو لیپ ٹاپ پہ بیٹھے اس کے بہنوئی آفتاب کی شکل میں اسے ہی میسیج کر رہے تھے۔
یہ دیکھتے ہی شاہدہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ ان کے بہنوئی نے چیئر پہ بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر شاہدہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں پہ نظر کا چشمہ تھا اور اب عجیب کشمکش تھی۔ شاہدہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بہنوئی ہی اس کے ساتھ فلرٹ کرے گا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کے ارمان بکھر گئے، وہ چکنا چور ہو گئی اور روتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس کے بہنوئی خاموشی سے بردباری کے ساتھ اٹھے اور اسے سمجھانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گئے۔ شاہدہ نے ان کی شکل دیکھی تو غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہا، میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ! آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ آپ کیا سمجھتے تھے کہ اب میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی اور میں اپنی بہن کا گھر برباد کر کے آپ کی ہو جاؤں گی؟ تو اس کے بہنوئی نے اسے سمجھایا کہ شاہدہ، یہ میری نہیں تمہاری بہن کی خواہش تھی کہ میں کسی طرح تمہیں قائل کروں۔ وہ مجھ سے ڈیورس لینے کو تیار ہے کیونکہ وہ بانجھ ہے، ہمارے بچہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے ایک پلان کے تحت ہی تمہیں یہاں بلایا تھا، اور اسے کینسر بھی ہے۔ وہ اب کچھ مہینوں کی مہمان ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی بیوی کی خواہش پر کیا۔ اگر تم مجھے ایک سچا دوست سمجھتی ہو تو میں نے تمہاری طرف جو ہاتھ بڑھایا ہے، کیا تم تھامو گی؟ اب شاہدہ کے لیے حیران ہونے کا نمبر تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اتنا بڑا کام۔ پھر کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور۔ اور وہ اپنے بہنوئی جو آفتاب کے روپ میں تھے ان کی طرف بڑھی اور ان سے گلے مل کر رونے لگ پڑی۔ یہ اس کے اقرار کی حامی تھی کہ میں آپ سے عشق بھی کرتی ہوں اور شادی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ دوستو، اب آپ بتائیں اس کہانی میں غلطی کس کی ہے؟ ان کے بہنوئی کی، بہن کی، یا شاہدہ کی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم آئندہ آپ کے لیے اس سے بھی دلچسپ کہانی لے کر آئیں گے۔